انعام اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، بیٹا بلوچستان شہر نہیں ہے، پورا صوبہ ہے، آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیتے. کہتے ہیں فجر مغرب عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا کوئی امام، تو اس میں زبر زیر کی غلطی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں آیت قرآنی پڑھنے میں غلطی دو قسم کی ہے. نمبر ایک، ایسی غلطی کی جس سے لفظ کا مطلب نہیں بدلتا، یا ایسی غلطی کی جس سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، کلمہ کفر ہو جاتا ہے. تو اگر مطلب نہیں بدلتا تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن اگر مطلب بھی بدل گیا، اللہ نے کچھ اور فرمایا اور آپ نے کچھ اور لفظ کہہ دیا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی، وہ کلمات کفر ہے. میں اس کی ایک دو مثال دے دیتا ہوں. صلاتکم کو صلاتکم، یا اس طرح مثلا قرآن کریم میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ نے نعوذ باللہ پڑھ لیا لا ترفعوا اصواتکم، نماز ہو گئی ہے، معنی اس میں نہیں بدلا، لیکن پڑھنا ایسے نہیں چاہیے، آپ کو ٹھیک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی عبارت پڑھی جس سے کلمہ کفر بنا، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اگر آپ نے اس کو یوں پڑھ لیا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، تو آپ کیا کر بیٹھیں گے؟ کلمات کفر ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ پہلے کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے اللہ کے حکم میں بھول ہوئی، یہ تو ثابت ہے، فنسیا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی. اور دوسری آیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھول بیٹھا اپنے آدم علیہ السلام کے حکم کو، تو یہ تو کلمات کفر ہے. تو اس لیے اس ترتیب پہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. کسی نے جان بوجھ کے پڑھا تو ہم کہتے ہیں نکاح سے فارغ، ایمان سے فارغ، کلمہ بھی دوبارہ پڑھ، تجدید نکاح بھی دوبارہ کر. لیکن بھول کے پڑھا تو وہ سزا تو نہیں ہے، لیکن نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی جید مفتی سے آپ رابطہ رکھیے اور اس سے جا کر پوچھیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی نمازوں کی ترتیب ٹھیک ہو. یہ نہیں ہے اس طرح سارے حضرات ایک ہی معاملات میں شروع ہو جاتے ہیں. کسی عالم دین کے پاس جائیں، وقت لیں، اس سے پڑھیں، وہ آپ کو نور الاضاء سے بھی پڑھاتے ہیں نا، باب زلت القاری. تو آپ اگر امام مسجد ہیں تو آپ کو کم از کم یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس موقع پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کیا مواقع ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.